جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں روگے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ راستے مشکل ہی سہی، مگر مجھے اللہ پر یقین ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ میرا رب تو وہ ہے جو روح کی اذیت بھی جانتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ اور اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں تو پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔